बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम मिर्ज़ा अली की जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है द फेट ऑफ वलीद इब्न मुगीरा। ऑनेस्टली दोस्तों, मैंने ये नाम भी पहली बार सुना है, तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ मिलकर देखते हैं कि वीडियो किस बारे में है, क्या वीडियो में बताया जा रहा है, और साथ साथ कुछ गपशप भी करते रहेंगे, कुछ बातें शातें भी होती रहेंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो आपको नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाया करे। ठीक है, तो चलें अब मज़ीद बातें करेंगे वीडियो देखने के बाद। ये बड़ी रिक्कत अंगेज़ आयात आ रही है वलीद इब्न मुगीरा के बारे में। सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो वालिद थे ना, वो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे, अरब के ज़हीन तरीन लोगों में शुमार होते थे, अमीर तरीन लोगों में वलीद इब्न मुगीरा। शाम यानी ताइफ के अंदर भी और मक्के के अंदर भी उनके अपने आप समझ लें एसेट्स मौजूद थे। ताइफ तो इसी तरीके से है जिस तरह हमारे शुमाली इलाका जाता है, वहाँ तो बर्फ़ भी पड़ती है, तो अभी भी उस ज़माने में भी लोग गर्मियाँ गुजारने के लिए वहाँ जाया करते थे, आज भी लोग जाते हैं। ये जो निकाह मिस्यार वाला फितना सऊदी उलमा ने शुरू किया ना, वो उसी चक्कर में शुरू किया हुआ ना। शिया ने निकाह मुता शुरू किया, उन्होंने निकाह मिस्यार शुरू कर दिया, तो वो ज़्यादातर निकाह मिस्यार के लिए वहीं पे जाते हैं ताइफ में। तो अब ये वलीद बिन मुगीरा जो था ना, ये चूँकि ज़हीन भी था, समझदार भी था, बड़ा जांदीदा बंदा था। जैसे हर यानी माशरे में ऐसे इंटेलिजेंशिया होता है, तो काफिरों ने मीटिंग करके इसको लॉन्च किया कि ये जाके ना नबी अलैहिस्सलाम से दो टोक जाके बात करें, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की दावत फैलती जा रही है, तो कोई ज़हीन बंदा भेजें मुनाजरे के लिए, ठीक है, जो मुनाजरा करे। अब आप अलैहिस्सलाम के पास जब वो आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब गुफ्तगू शुरू हुई तो उसने हर तरह से सवाल करके आपको ना चेक किया, जिसका जिक्र जो है ना वो पिछली सूरत में भी गुजर चुका है। मैंने पहले बताया था, आगे जाके ना इसकी डिटेल भी आएगी। सूरह अल मारिज में था या सूरह कलम में था। तो अब वो नबी अलैहिस्सलाम से डिस्कशन कर रहा है, फिर वापस आता है अपने वो दारुन नदवा के अंदर जहाँ पे वो बैठा करते थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना उमर सीरीज़ के अंदर उन्होंने फिल्माई हैं जनाब। वलीद बिन मुगीरा भी दिखाया है, और वो जो मीटिंग्स करता है, जो मिल के आता है, तो वो बड़ा उसका चेहरा लटका हुआ होता है, तो कोई ज़हीन बंदा होता है ना। अब वो उससे पूछते हैं, बताओ क्या बना, क्या इसको हम जादूगर के? उनका नहीं, जादूगर नहीं है, जादूगरों को मैं जानता हूँ, ये जादू कलाम जादूगरों वाला है ही नहीं है। फिर वो कहते हैं शायर, उनका शायरों का तो मिजाज ही कुछ और होता है, इश्क मशूकी वाला है। इस शख्स का तो पूरा करैक्टर हमारे सामने है, शायर भी नहीं है, काहिन, उनका काहिन कहाँ से? हमारे सामने ये पल बढ़ के जवान हुआ है, इसका करैक्टर हमारे बिल्कुल सामने है। एक डायनामिक आदमी था, कभी इसका काहिनों के साथ ना कोई दोस्ती रही है, ना कभी कोई किसी मजालिस में इस तरह का शरीक होता था। तो वो अच्छा, अब उनको लगा कि गया जी ये वली साहब भी गए ने, तो फिर उसने बहाने करके ना, उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा कहना ये कह दो ये अगले लोगों की स्टोरियां बयान करता है। हालांकि कुरान में क्या सिर्फ अगले लोगों के वाक़यात ही हैं? आंखों में आंखें डाल के मुशरिकीन अरब के साथ गुफ्तगू नहीं हुई है, मक्की कुरान में तो हुई हुई है। और फिर हाँ, ये भी कह सकते हो तुम कि एक जादू पीछे से चलता आ रहा है, बस उसी की एक कंटिन्यूशन है, एक बहाने के तौर पर। अब अल्लाह ताला को वलीद इब्न मुगीरा पे सबसे ज्यादा गुस्सा आया। क्यों? कि यार चलो बाकी तो बोंगे थे, तेरे पास तो डिग्री मौजूद थी, तूने उलमाए सू का किरदार क्यों अदा किया? चलो जाहिल आदमी तो जाहिल होता है, जब पढ़ा लिखा बंदा इस तरह की हरकत करे तो उस पर फिर गुस्सा ज्यादा आता है। अब यहां से अल्लाह ताला का गुस्सा वलीद इब्न मुगीरा पे शुरू है, और किस सख्त अल्फाज के साथ है। अब ये लादा बात है कि इसी के 3 बेटे मुसलमान भी हो गए बाद में। एक बेटा था इनका वलीद इब्न वलीद, वो खालिद इब्न वलीद से भी पहले मुसलमान हुआ, और उस
کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید بھی اسلام سے امپریس ہوئے اور بعد میں مسلمان ہوئے، اگرچہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے۔ 19 سال تک کفر کی زندگی گزاری ہے حضرت خالد بن ولید نے، بعد میں پھر دیکھیں اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ اللہ نے پھر مسلط کر دیا رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر ان کو۔ تو دوسرا بیٹا تھا خالد بن ولید اور تیسرا ہشام ابن ولید، یہ 3 بیٹے ہیں جو مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ سین بھی فلمایا ہے۔ جب خالد بن ولید مسلمان ہوئے نا تو کافروں نے اب ان کو تانا دینا شروع کر دیا کہ اس نے وہ دین قبول کر لیا ہے جس کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں اس کے باپ کے بارے میں اتنی سخت باتیں موجود ہیں، تو یہ کیسے تلاوت کرے گا ان آیات کی۔ تو سیدنا سالم جو بخاری مسلم میں آتا ہے 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک ابن مسعود بھی ہیں، ابی ابن کعب بھی ہیں اور سالم بھی ہیں۔ یہ یعنی ینگ سے نوجوان تھے، ان کے پاس حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قرآن سکھاؤ۔ یار اسلام بڑوں بڑوں کی اکڑ توڑ دیتا ہے، یہ عرب کے لوگ یہ غلاموں کو تو جوتی کے برابر نہیں سمجھتے تھے، اور کدھر اسلام ہے کہ وہ ایک غلام زادے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یار قرآن سکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلے مجھے وہ آیات سکھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سر کتنا جگرا چاہیے۔ اور وہ انہوں نے جو سین فلمایا ہے نا، وہ بندے کے آنسو نہیں رکتے۔ آپ اگر عمر سیریز میں وہ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، کتنا ان کو پسینہ طاری ہو جاتا ہے۔ یار آپ ذرا امیجن کریں نا کہ ہم میں سے کسی کے ماں باپ کے بارے میں قرآن میں آیات ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو ہم عنقریب دوزخ کے اندر جھونکیں گے جہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، اور یہ کہنے والا اس کائنات کا مالک ہو جس کے اوپر کسی کی دھونس نہ چل سکتی ہو، جس کا فیصلہ کوئی ریورٹ نہ کر سکتا ہو، تو اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب وہ آیات شروع ہو رہی ہیں۔ اب آپ کو ان آیات کے اندر درد جو محسوس ہوگا نا، وہ اس ساری گفتگو کے بعد آپ فیل کریں گے اس کو۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی چھوڑ دیں اس کو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا تھا، یعنی اکیلا پیدا ہوا تھا، لیکن اس کی آج یہ جرت سورۃ القلم میں آتا ہے نا اس کے بارے میں، اکیلا تھا اور اللہ نے اس کو اتنا نوازا۔ کیسے؟ وجعلت له مالا ممدودا، ہم نے اس کو مال کثیر دیا، وبنین شہودا، اور کتنے بیٹے دیے جو ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں۔ قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی نا، جس کے جتنے 5 بیٹے تھے اس کے، تو وہ بڑا ایک سمجھا جاتا تھا کہ جناب یہ بڑی مضبوط بندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اکیلا پیدا ہوا تھا، اتنا کمزور تھا، میں نے اسے اتنا مال دیا، عرب کا امیر ترین شخص یہ بن گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے والے اس کو بڑے یعنی بیٹے دیے، 5 بیٹے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا دنیا کا سامان عطا فرمایا تھا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ ہم اسے مزید دیں۔ دوسری طرف تو ظاہر ہے کہ وہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، کسی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہونا تو وہ کہے گا میرے پاس تیسری آ جائے، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ تو یہ تو انسان میں بلٹ ان ایک ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ وہی ہے نا، انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیات کا سخت دشمن ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں عنقریب اسے مجبور کروں گا کہ یہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے، یعنی دوزخ کے اندر۔ آپ کو پتا دوزخ میں چند عذابات یہ بھی ہیں کہ پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے گا۔ سخت گرمیوں میں سر سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی کو یہ سزا دے دی جائے کہ سخت گرمیوں میں اس نے 2-3 کلومیٹر اونچا پہاڑ سر کرنا ہے، تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ عنقریب ہم اسے چڑھائی پہ چڑھائیں گے۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور کیا اور ایک دماغ سے کوئی بات طے کر لی۔ فقتل کیف قدر، اس پہ پھٹکار ہو اس نے کیسا دماغ لڑایا اپنا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پہ پھٹکار ہو اللہ کی طرف سے، یہ برباد ہو جائے اس نے کیسی بری بات سوچی۔ یعنی اس کے دل نے بھی گواہی دے دی تھی کہ یہ پیغمبر ہے،
پھر بھی اس نے جان بوجھ کے اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے کیسے دماغ میں پلان تیار کیے. ثم نظر، پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھی. ثم عبس و بصر، اس کے بعد اس نے تیوری چڑھائی اور ترش رو ہوا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور غرور کیا. یہ اس کی ساری ایکٹنگ جو کچھ اس نے کی ہے نا اس مجلس کے اندر، یہ صحیح آپ کو پتہ ہی ہے نا، یہ نعت خوان بھی جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی آپ دیکھیں اسپیکر میں آ کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں کہ اپنا تھوڑا روپ ڈالنے کے لیے. علماء کے ہاں بھی آپ کو نظر آئے گا جو بڑے بڑے ہیں نا، ان کی خاص قسم کے وہ ذرا سا ایسے کرتے ہیں تو ایک ساتھ بندہ رومال لے کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تھوڑی ایکٹنگ، اور پھر تھوڑا سا کتاب پڑھی ہے تو وہ اینک تھوڑی سی ایسے کر لی ہے، ایسے کر کے سائڈ پہ کر لی ہے، پھر ایسے کر کے ایسے یہ جو سٹائل ہوتے ہیں نا صرف اپنا علمی روپ جھاڑنے کے لیے، یہ سارے کام وہ بھی کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ کبھی یوں کرتا ہے، یوں دیکھتا ہے. جیسے بڑا فلاسفر ہے ان کو بڑی وڈی گل کرنے لگا تھا، وہ کڈی کے گل ہے انہیں وہ دیکھ لو تسی. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، ہاں یہ کہہ سکتے ہو یہ جادو ہے جو پچھڑوں سے چلتا آ رہا ہے. ان هذا الا قول البشر، یہ تو نہیں ہے مگر ایک انسان کا ہی کلام ہے. سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا. وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا سمجھ یہ جہنم کیا ہے، یہ جہنم کی آگ کیسی ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے اور نہ ہی چھوڑے. قرآن میں آتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں کوئی زندوں میں ہوگا پھر نہ مردوں میں. سورہ فرقان میں آتا ہے آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو. وہ کافر کہیں گے اللہ موت آ جائے جان ہی چھوڑ دے، لیکن موت نہیں آئے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جی تو دوستوں، ویڈیو دیکھنے کے بعد ہماری انفارمیشن میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے علم میں نہیں تھیں. اچھا، جو سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے عطا کیے تھے، اور اس دور میں بیٹے بہت بڑی طاقت مانے جاتے تھے. اچھا جی، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے، تو اگر آپ لوگوں میں سے یہ کسی کو معلوم ہے تو پلیز اس کو کوٹ ضرور کیجیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا اس کا حوالہ دے کے. اور باقی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہم لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے. اب ضروری کس لیے ہے؟ کیونکہ ہماری بھلائی اور ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم ان راستوں پہ چلیں جو اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائے ہیں، جس کی طرف جانے کا ہمیں اشارہ ملا ہے، نہ کہ ہم برائی میں اور غلط کاموں میں پڑ جائیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، کسی نئی چیز کے ساتھ. تب تک کے لیے عمل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.